اسلامی اتہاس میں پہلا دور عہد رسالت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے، جس میں اسلامی ریاست کی بنیاد پڑی، جسے ہم مدینہ کی شہری حکومت کہہ سکتے ہیں۔ دوسرا دور خلفائے راشدین کا 632 عیسوی سے 661 عیسوی تک رہا، جس میں حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی اور 6 مہینے کی خلافت حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی رہی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی پیدائش 573 عیسوی میں عرب کے مکہ شہر میں ہوئی۔ آپ پیارے نبی کے گہرے دوست اور مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والوں میں سے تھے۔ آپ کو پیارے نبی کی باتوں کی سچائی پر اتنا یقین تھا کہ ان کے ہر دعوے کو بنا شک و شبہ کے تصدیق کر دیتے تھے۔ اسی وجہ سے آپ کو صدیق کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ حضرت ابو بکر نے ہر مشکل اور نازک موقع پر پیارے نبی کا ساتھ دیا اور اپنی دولت سے مسلمانوں کی مدد کی۔ اسی لیے پیارے نبی نے فرمایا، ابو بکر کے جان اور مال سے اسلام کو جتنا فائدہ پہنچا کسی اور سے نہیں۔ جب پیارے نبی بیماری کی وجہ سے مسجد جانے کے قابل نہ رہے تو پیارے نبی کے حکم سے حضرت ابو بکر نے ہی مسلمانوں کی امامت کے فرائض انجام دیے۔ 632 عیسوی میں آپ کو پیارے نبی کا جانشین یعنی خلیفہ چنا گیا۔ خلیفہ چنے جانے کے دوسرے دن ہی آپ نے مسجد نبوی کی عام سبھا میں ایک تقریر کی اور اس تقریر کے ذریعے آپ نے جنتا کے ادھیکاروں اور حکمرانوں کی ذمہ داریوں پر روشنی ڈالتے ہوئے فرمایا، لوگو، میں تم پر حاکم بنایا گیا ہوں، حالانکہ میں تمہاری جماعت میں سب سے بہتر نہیں ہوں۔ اگر میں اچھا کام کروں تو میری اطاعت کرو، اور اگر میں غلط راستے پر چلوں تو مجھے سیدھا کر دو۔ تم میں جو کمزور ہے وہ بھی میرے نزدیک طاقتور ہے، یہاں تک کہ میں اس کا حق اسے دلا دوں، اور تمہارا طاقتور آدمی بھی میرے نزدیک کمزور ہے، یہاں تک کہ میں اس سے دوسروں کا حق حاصل کر لوں۔ اس تقریر سے حضرت ابو بکر نے صاف کر دیا کہ ایک مسلمان حکمران ڈکٹیٹر یعنی تاناشاہ نہیں ہو سکتا اور اپنی منمانی نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے اسلامی اصولوں پر چلنا ضروری ہے۔ اگر وہ ایسا نہ کرے تو عوام اس کو ہٹا سکتی ہے۔ یہ وہ ادھیکار اور کرتویہ ہیں جنہیں ویسٹرن ورلڈ نے 18ویں شتابدی میں اپنایا۔ پیارے نبی کے زمانے میں حالانکہ پورے عرب میں مسلمانوں کی حکومت قائم ہو گئی تھی، لیکن تمام لوگ ابھی اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے۔ ان میں کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے دل سے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ پیارے نبی کے انتقال کے بعد ایسے ہی قبیلے کے ایک شخص مسیلمہ نے تو نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ حضرت ابو بکر نے سب سے پہلے ایسے ہی باغیوں کا مقابلہ کیا اور مسیلمہ کذاب کو بھی ایک جنگ کے بعد شکست دی۔ اس زمانے میں 2 بڑی حکومتیں تھیں، ایک ایران کی جس کا بادشاہ کسریٰ اور دوسری روم کی جس کا بادشاہ قیصر کہلاتا تھا۔ پیارے نبی نے اپنے دور میں دونوں بادشاہوں کو اسلام قبول کرنے کے لیے خط لکھے تھے۔ قیصر روم ہرقل نے تو اسلام قبول نہیں کیا، لیکن آپ کے بھیجے ہوئے نمائندے سے اچھا سلوک کیا۔ دوسری طرف ایران کے کسریٰ خسرو پرویز نے آپ کا خط پھاڑ کر پھینک دیا اور بھیجے ہوئے نمائندے کو بھی دربار سے نکلوا دیا۔ اس خبر کے ملتے ہی پیارے نبی نے فرمایا، اس کی سلطنت بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی، اور بعد میں یہ پیشن گوئی پوری ہوئی۔ مسلمان دراصل اپنی سلطنت کے وستار کے شوقین نہیں تھے، ان کا مقصد اسلام کو پھیلانا اور لوگوں کو اس کی شکشائیں دے کر انہیں برائیوں سے بچا کر اچھائی کے راستے پر لانا تھا۔ جب انہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا تو مسلمانوں نے کہا، ہماری اطاعت قبول کر لو اور اس اطاعت کے ثبوت میں جزیہ دو۔ دراصل جزیہ وہ ٹیکس ہے جو اسلامی ریاست کی غیر مسلم پرجا کے کچھ ویکتیوں سے ان کی جان اور مال کی سرکشا کے لیے لیا جاتا تھا۔ انہوں نے اسے بھی قبول نہیں کیا۔ اب مسلمانوں کے لیے سوائے اس کے کوئی راستہ نہ رہا کہ وہ ان کے خلاف جہاد کریں۔ نتیجتاً ایران اور روم کی دونوں حکومتوں سے مسلمانوں کی ایک ہی وقت میں جنگ شروع ہو گئی۔ حضرت ابو بکر نے حضرت خالد بن ولید کو سب سے پہلے ایران کی طرف بھیجا اور وہاں کئی شہر فتح کیے۔
اور اس کے بعد ان کو رومیوں کے مقابلے کے لیے شام یعنی سیریا بھیجا۔ لڑائی کو ابھی زیادہ مدت نہیں گزری تھی، اسی دوران 634 عیسوی میں حضرت ابو بکر کا انتقال ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو بکر نے اپنی زندگی میں ہی حضرت عمر کو اپنا جانشین نامزد کر دیا تھا۔ انہوں نے یہ فیصلہ مسلمانوں کے مشورے سے کیا تھا۔ حضرت ابو بکر نے تقریباً 2.5 سال کی حکومت میں کئی اہم کام کیے، جن میں انہوں نے مسلمانوں میں ایکتا قائم کی، عرب میں ہونے والی بغاوتوں کو کچل دیا، ایران اور روم کے خلاف جہاد شروع کر کے ان کے بہت سے علاقے فتح کیے۔ اس کے علاوہ ایک اہم کارنامہ قرآن کو سنکلت کرنا ہے۔ دراصل قرآن مجید اب تک پورا کا پورا ایک جگہ کتابی شکل میں نہیں لکھا تھا۔ حضرت عمر کے مشورے سے حضرت ابو بکر نے اس کو حضرت زید بن ثابت کی سرپرستی میں ایک جگہ لکھوا لیا۔ یہ نسخہ مصحف صدیقی کہلاتا ہے۔ بعد میں قرآن کے تمام نسخے اسی سے نقل کیے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی پیدائش عرب کے شہر طائف میں 584 عیسوی میں ہوئی۔ دراصل اسلام لانے سے پہلے وہ ایک دن پیارے نبی کو نعوذ باللہ قتل کے ارادے سے گھر سے روانہ ہوئے، لیکن خدا نے ایسی ہدایت دی کہ وہ قتل کرنے کے بجائے اسلام میں داخل ہو گئے۔ حضرت عمر بہت بہادر اور نڈر تھے۔ مدینہ پہنچ کر حضرت عمر نے حضرت ابو بکر کی طرح پیارے نبی کے ساتھ تمام بڑی لڑائیوں میں حصہ لیا۔ سن 634 عیسوی میں حضرت عمر کو خلیفہ مقرر کیا گیا۔ آپ کے دور میں لڑائیاں پورے زور شور سے شروع ہو گئیں، جس میں قادسیہ اور جنگ یرموک اہم ہیں۔ قادسیہ کے میدان میں حضرت سعد بن وقاص کی سپہ سالاری میں 30,000 مسلمانوں نے 60,000 ایرانیوں کو بری طرح شکست دی۔ وہیں شام یعنی سیریا میں یرموک کے میدان میں خالد بن ولید کی سپہ سالاری میں 40,000 مسلمانوں نے 1 لاکھ سے زیادہ عیسائیوں کو شکست دی۔ قادسیہ کی جنگ میں ایرانیوں کو ایسی شکست ہوئی کہ وہ اپنی راجدھانی مدائن کو، جو کہ اب بغداد ہے، اسے بھی نہ بچا سکے۔ مدائن کی فتح کے بعد مسلمان جلد ہی پورے عراق اور خوزستان کو اسلامی حکومت کے دائرے میں لے آئے۔ عراق اور ایران کی سرحد کے قریب نہاوند نامی جگہ پر ایرانیوں سے پھر ایک بڑی جنگ ہوئی۔ اس بار بھی ایرانیوں کو ہار کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اس جنگ میں اسلامی فوج کے سپہ سالار نعمان بن مقرن رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے۔ اس بڑی جیت کو فتح الفتوح یعنی ایسی فتح جو کئی فتحوں کے برابر ہو کہا جاتا ہے۔ تقریباً 4-5 سال کے اندر پورا ایران اسلامی حکومت میں داخل ہو گیا۔ ایران کی فتح میں جن سپہ سالاروں نے نمایاں کارنامے انجام دیے، ان میں سے ایک حضرت احنف بن قیس رضی اللہ عنہ ہیں، جنہیں فاتح خراسان بھی کہا جاتا ہے، اور انہوں نے ساسانی حکمران یزدگرد کو ایران کی سیماؤں سے باہر کھدیڑ ڈالا، اور جس کام کو حضرت خالد بن ولید نے شروع کیا تھا اسے پورا کر دیا، اور اس طرح پیارے نبی کی وہ پیشن گوئی بھی پوری ہو گئی جس میں آپ نے کہا تھا ایران کی ساسانی سلطنت ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی۔ یرموک کی جنگ قادسیہ کی طرح نرنائک ثابت ہوئی۔ یہ جنگ حضرت خالد بن ولید کی حیرت انگیز فوجی صلاحیت کا ثبوت ہے۔ اس جنگ کے بعد ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اسلامی فوج کے سپہ سالار بنا دیے گئے اور حضرت خالد بن ولید کو ان کا سہایک، لیکن اس کے باوجود حضرت خالد بن ولید نے شام کی لڑائیوں میں پورے اتساہ کے ساتھ حصہ لیا اور تھوڑے ہی وقت میں رومیوں کو پورے شام سے نکال دیا۔ سیریا کی فتح میں ایک اہم گھٹنا بیت المقدس کو حاصل کرنا ہے، جسے فلسطین کے علاقے میں یروشلم بھی کہا جاتا ہے۔ جب مسلمانوں نے شہر کا گھیراؤ کیا تو عیسائی اس شرط پر شہر کو حوالے کرنے اور صلح کرنے پر تیار ہوئے کہ حضرت عمر خود یہاں آئیں۔ یہ خبر ملنے پر حضرت عمر ایک غلام کے ساتھ مدینہ سے روانہ ہوئے اور اس سادگی سے آئے کہ اونٹ پر دونوں باری باری سے بیٹھتے۔ جب وہاں پہنچے تو غلام اونٹ پر اور آپ نے اونٹ کی نکیل پکڑی ہوئی تھی۔ کپڑے بھی اتنے سادہ تھے کہ مسلمان آپ کو ان کپڑوں
کے ساتھ شہر کے واسیوں کے سامنے پیش کرتے ہوئے جھجک رہے تھے۔ اس پر آپ نے کہا، ہماری عزت اسلام کی وجہ سے ہے، کپڑوں کی وجہ سے نہیں۔ اور انہی کپڑوں میں حضرت عمر نے صلح نامہ لکھ کر دیا۔ اس کے بعد حضرت عمرو بن عاص نے، جو کہ سیریا کی لڑائیوں میں شریک تھے، حضرت عمر سے مصر پر حملہ کرنے کی اجازت مانگی، کیونکہ اس طرف سے حملہ ہونے کا خطرہ تھا۔ اجازت ملنے پر 2-3 سال کے اندر پورا مصر فتح کر لیا اور اس کے بعد سرینائکا اور ٹرائپولس کو بھی اسلامی حکومت میں شامل کر لیا، جو کہ آج لیبیا کہلاتا ہے۔ حضرت عمر کا زمانہ صرف جنگ کی کامیابیوں کی وجہ سے مشہور نہیں ہے، بلکہ انصاف، پرجا پالن اور شاشن ویوستھا کی خوبیوں سے بھی مشہور ہے، جس میں حضرت عمر نے سلطنت کو صوبوں یعنی پرانتوں میں بانٹا۔ فوجی وبھاگ، وت وبھاگ، پولیس وبھاگ، عدالتیں، بیت المال جیسے وبھاگ قائم کیے، وہیں زمین کی نپائی، جن گننا جیسے کام کیے، ضرورت مندوں کے وظیفے مقرر کیے، مدرسے اور مکتب قائم کیے۔ حضرت عمر کا ایک اہم کارنامہ سن ہجری، جو اسلامی دنیا میں کیلنڈر رائز ہے، حضرت عمر کا ہی قائم کیا ہوا ہے۔ یہ اس سال سے شروع ہوتا ہے جس سال پیارے نبی نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی۔ حضرت عمر نے تقریباً 10 سال حکومت کی اور اتنی بڑی سلطنت کے حکمران ہونے کے باوجود آپ کی پوری زندگی بہت سادگی بھری تھی۔ نہ کوئی مکان بنایا، نہ مال و دولت جمع کی۔ 644 عیسوی میں ایک آتش پرست ایرانی ابو لولو فیروز نے ایک دن جبکہ آپ صبح کی نماز پڑھا رہے تھے، آپ پر خنجر سے ایسا وار کیا جس سے آپ کو اتنے زخم آئے کہ دوسرے دن ہی آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ حضرت عمر نے اپنی زندگی میں ہی ایک کمیٹی بنا دی تھی اور کہا تھا یہ لوگ خود اپنے میں سے ایک خلیفہ چن لیں۔ چناؤ کے بعد ایک عام سبھا میں حضرت عثمان کو خلیفہ چن لیا گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی پیدائش عرب کے شہر طائف میں 579 عیسوی میں ہوئی۔ آپ کا شمار ان صحابیوں میں ہے جو شروع میں اسلام لائے۔ آپ کا پیشہ تجارت تھا اور آپ نے اپنی دولت سے مسلمانوں کو بہت فائدہ پہنچایا، جس میں ودواؤں، اناتھوں، سگے رشتہ داروں کا خرچ اٹھانا، غلام خرید کر آزاد کرنا شامل ہے۔ آپ پیارے نبی کے داماد بھی تھے، کیونکہ پیارے نبی نے اپنی بیٹی رقیہ اور اس کے انتقال کے بعد دوسری بیٹی ام کلثوم کو آپ کے نکاح میں دیا تھا۔ سن 644 عیسوی میں حضرت عثمان کو خلیفہ مقرر کیا گیا۔ آپ کے دور میں بھی کئی جنگوں میں جیت حاصل ہوئی اور اسلامی حکومت کا دائرہ پہلے سے اور بھی زیادہ بڑھ گیا۔ ایسٹ میں غزنی اور کابل تک کا علاقہ، ویسٹ میں ٹیونس جو اس زمانے میں افریقہ کہلاتا تھا، اسلامی حکومت میں داخل ہو گیا۔ ایران کا آخری بادشاہ یزدگرد بھی آپ کے زمانے میں ہی مارا گیا۔ حضرت عثمان کے زمانے میں ہی مسلمانوں نے پہلی بار سمندری بیڑا تیار کیا، جس کے نتیجے میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے نہ کیول شام کے سمندری تٹوں کی کامیاب حفاظت کی بلکہ سائپرس کا ٹاپو بھی رومیوں سے چھین لیا۔ کامیاب جنگوں کے بعد اسلامی خلافت روم ساگر کی ایک بڑی سمندری شکتی بن گئی۔ آپ کے زمانے میں قانون قاعدے میں ذرا بھی فرق نہیں ہوا، وہی قانون، وہی ضابطہ جو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر نے جاری کیا تھا پوری پابندی کے ساتھ جاری رہا۔ حضرت عثمان کا ایک اہم کارنامہ قرآن کو ایک طریقے سے پڑھنے پر سارے مسلمانوں کو سہمت کرنا ہے۔ دراصل حضرت ابو بکر کے زمانے میں ہی قرآن ایک پستک کے روپ میں سنکلت ہو گیا تھا، لیکن پرکاشن نہیں ہوا تھا۔ لوگ الگ الگ طریقوں سے ہجے اچارن کا طریقہ اپناتے تھے، کیونکہ وہ لوگ الگ الگ علاقوں سے غیر عرب تھے۔ اسی وجہ سے قرآن پڑھنے میں لوگوں کے درمیان مت بھید ہونے لگا۔ حضرت عثمان نے حضرت ابو بکر کے زمانے میں جمع ہوا قرآن منگایا اور اس کی نقلیں کرا کر تمام اسلامی ملکوں میں بھجوا دی۔ حضرت عثمان نے دھنوان ہونے کے باوجود پوری عمر سادہ کھانا اور سادہ کپڑوں میں بسر کی۔ آپ کا صبر اور نرم دلی بے مثال تھی۔ دراصل آپ کا تعلق بنو امیہ سے تھا،
اسی لیے جب آپ نے اپنے خاندان والوں کو بڑے بڑے عہدے دیے تو بنی ہاشم اور بنی امیہ کی سوئی ہوئی دشمنی پھر جاگ اٹھی۔ لوگوں نے آپ پر طرح طرح کے الزام لگانے شروع کر دیے۔ حضرت عثمان تاناشاہ نہیں تھے جو کہ ورود کرنے والوں کی زبان زبردستی بند کر دیتے۔ آپ نے الزاموں کی تحقیق کرنے کے لیے ایک نشپکش سمیتی بنائی۔ اس سمیتی نے عراق، شام، مصر جا کر معاملات کی تحقیقات کی اور تمام آروپوں کو بے بنیاد قرار دیا، لیکن آپ کی نرم دلی کا ہنگامہ پیدا کرنے والے لوگوں نے ناجائز فائدہ اٹھایا۔ یہ لوگ مدینہ کے نہیں تھے، ان کا تعلق بصرہ، کوفہ اور مصر کے ان گروہوں سے تھا جن کی صحیح اسلامی تربیت نہیں ہوئی تھی۔ ان لوگوں کی تعداد 2000 سے زیادہ نہیں تھی۔ یہ لوگ اچانک مدینہ میں گھس آتے ہیں اور حضرت عثمان کے مکان کا گھیراؤ کر لیتے ہیں اور ان سے خلافت چھوڑ دینے کی مانگ کی۔ حضرت عثمان نے ان کی بات کا انکار کرتے ہوئے کہا، میں تلوار کے زور سے خلیفہ نہیں بنا ہوں جس وجہ سے مجھے زبردستی ہٹایا جائے۔ میں مسلمانوں کی مرضی سے خلیفہ چنا گیا ہوں۔ اس موقع پر کچھ صحابیوں نے حضرت عثمان کو ہنگامہ کرنے والوں کے خلاف طاقت استعمال کرنے کا مشورہ بھی دیا، لیکن آپ نے یہ مشورہ قبول نہیں کیا اور کہا، میں اپنی وجہ سے مسلمانوں میں خون خرابے کی شروعات نہیں کرنا چاہتا، اور آخری وقت تک آپ اسی فیصلے پر جمے رہے، یہاں تک کہ بلوائیوں نے آپ کے گھر میں گھس کر آپ کو شہید کر دیا۔ یہ واقعہ سن 656 عیسوی کا ہے اور تقریباً 12 سال کی خلافت کے بعد آپ اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے۔ سچائی یہ ہے کہ اس نازک موقع پر بھی حضرت عثمان نے وہی نیتی اپنائی جو ایک خلیفہ اور ایک بادشاہ کے فرق کو نمایاں کرتی ہے۔ ان کی جگہ کوئی تاناشاہ بادشاہ ہوتا تو اپنے شاشن کو بچانے کے لیے کوئی بھی بازی کھیل جانے میں سنکوچ نہیں کرتا، چاہے کتنی ہی تباہی اور بربادی ہوتی، لیکن آپ تو سچے خلیفہ تھے جنہوں نے اپنی جان کی قربانی دے دی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی پیدائش عرب کے شہر مکہ میں ہوئی۔ آپ پیارے نبی کے چچیرے بھائی تھے اور آپ کا شمار ان لوگوں میں ہے جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، اور اس وقت آپ کی عمر کیول 10 سال تھی۔ آپ پیارے نبی کے داماد بھی تھے کیونکہ پیارے نبی نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کو آپ کے نکاح میں دیا۔ آپ بہت بہادر اور اتساہی تھے۔ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے زمانے میں آپ تمام اہم فیصلوں میں شامل رہے۔ اس کے علاوہ حضرت عثمان کو بھی آپ نے اہم موقعوں پر مشورہ دیا۔ آپ کو 655 عیسوی میں خلیفہ مقرر کیا گیا۔ حضرت علی کی خلافت بڑی مشکل اور پیچیدہ حالاتوں میں شروع ہوئی۔ خلیفہ بننے کے بعد آپ کا پہلا کام حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلوں کو سزا دینا تھا، لیکن مشکل یہ تھی کہ کسی قاتل کا نام معلوم نہیں تھا اور بلوائی جو کہ ہزاروں کی تعداد میں تھے مدینہ پر چھائے ہوئے تھے، اور ان میں بہت سے ایسے تھے جو کہ فوج میں شامل ہو گئے تھے۔ اسی وجہ سے اپرادھیوں کو آپ ترنت سزا نہیں دے سکے، اور آپ کی اسی مجبوری کو بہت سے مسلمانوں نے نہیں سمجھا اور حضرت علی سے جلد اپرادھیوں کو سزا دینے کی مانگ کی۔ ان میں حضرت عائشہ، حضرت طلحہ، حضرت زبیر جیسے بڑے صحابی شامل تھے۔ یہ لوگ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے نیترتو میں فوج لے کر بصرہ کی اور روانہ ہو گئے، جہاں ان کے سمرتھکوں کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ اسی دوران حضرت علی بھی وہاں پہنچ گئے۔ جب دونوں فوج آمنے سامنے ہوئیں تو حضرت عائشہ کی طرف سے کچھ مانگیں رکھی گئیں، دوسری طرف حضرت علی نے اپنی مشکلیں بتائیں۔ کیونکہ دونوں طرف سے صاف دل سے کوشش ہو رہی تھی، لہٰذا جلد ہی صلح ہو گئی، لیکن بلوائی جو دونوں فوجوں میں شامل تھے اس صلح سے گھبرا گئے اور انہوں نے رات کے اندھیرے میں دونوں طرف کی فوجوں پر حملہ کر دیا، جس سے دونوں طرف کی فوجوں میں ایک دوسرے پر شک ہونے کی بنا پر جنگ شروع ہو گئی، اور اس لڑائی میں حضرت طلحہ کے ساتھ حضرت زبیر جیسے مشہور صحابی شہید ہو گئے۔
یہ لڑائی جنگ جمل کے نام سے جانی جاتی ہے کیونکہ اس جنگ میں حضرت عائشہ اونٹ پر سوار تھی اور عربی میں اونٹ کو جمل کہا جاتا ہے۔ جنگ جمل پہلی لڑائی تھی جس میں مسلمانوں نے آپس میں ایک دوسرے کا خون بہایا۔ مسلمان آپس کے اس ٹکراؤ سے بہت دکھی تھے۔ جنگ جمل کے بعد حضرت علی نے کوفہ کو اپنی راجدھانی بنا لیا۔ حضرت عائشہ سے حضرت علی کی صلح تو ہو گئی، لیکن شام کے گورنر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے صلح سے انکار کرتے ہوئے کہا، جب تک حضرت عثمان کے قتل کا بدلہ نہیں لیا جائے گا میں خلافت تسلیم نہیں کروں گا۔ اس کے بعد حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان صفین کے مقام پر جنگ جمل سے بھی بڑی لڑائی ہوئی جس میں تقریباً 90,000 مسلمان شہید ہوئے۔ بعد میں دونوں کے بیچ طے پایا گیا کہ ہمارے اور تمہارے درمیان قرآن کے مطابق فیصلہ ہونا چاہیے۔ نتیجتاً حضرت علی کی طرف سے ابو موسیٰ اشعری اور حضرت امیر معاویہ کی طرف سے حضرت عمرو بن عاص کو مدھیستہ کے لیے چنا گیا اور اس طرح حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ نے آپس میں خون خرابہ بند کرنے کی صلح کر لی۔ حضرت علی کے سمرتھکوں میں کچھ لوگوں کا کہنا تھا دینی معاملات میں انسان کو مدھیست بنانا کفر ہے، اس لحاظ سے ابو موسیٰ اشعری کو چننے کا فیصلہ بھی قرآن کے خلاف ہے۔ یہ لوگ حضرت علی سے الگ ہو گئے، انہی کو خارجی کہا جاتا ہے۔ ان لوگوں کا آتنک اور ہنسا پر یقین تھا۔ انہوں نے ایک خطرناک یوجنا بنائی جس کے تحت حضرت علی، حضرت امیر معاویہ اور حضرت عمرو بن عاص کو مسلمانوں میں خانہ جنگی کا ذمہ دار ٹھہرایا، لہٰذا ان لوگوں کو قتل کر دینا چاہیے۔ کچھ دن بعد ایک نشچت دن 3 خارجی اسی مقصد سے اپنے اپنے گھروں سے نکلے۔ حضرت امیر معاویہ اور حضرت عمرو بن عاص تو کسی طرح بچ گئے، لیکن تیسرے خارجی نے، اس کا نام ابن ملجم تھا، حضرت علی کو جبکہ وہ صبح کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد جا رہے تھے شہید کر دیا۔ یہ واقعہ 661 عیسوی کا ہے اور اس وقت آپ کی عمر 63 برس تھی۔ حضرت علی نے تقریباً 4.5 سال خلافت کی، جس میں شام اور مصر کے علاقوں کو چھوڑ کر باقی تمام سلطنت آپ کی حکومت میں شامل تھی۔ آپ کی شاشن ویوستھا بہت حد تک حضرت عمر جیسی تھی، یہاں تک کہ جب فیصلہ کرتے تو بڑے سے بڑا آدمی ہو یا آپ کا رشتہ دار، ان کے ساتھ کوئی بھی رعایت نہیں کرتے تھے۔ حضرت علی نے اپنے بعد کسی کو اپنا جانشین یعنی خلیفہ مقرر نہیں کیا۔ لوگوں نے جب آپ سے آپ کے بڑے بیٹے حضرت حسن کو خلیفہ بنانے کے بارے میں پوچھا تو آپ نے جواب میں کہا، نہ میں تم لوگوں کو اس کا حکم دیتا ہوں اور نہ اس سے روکتا ہوں۔ حضرت علی کو اللہ نے اتنا علم بخشا تھا کہ پیارے نبی نے ایک بار فرمایا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ۔ حضرت حسن کی 6 ماہ کی خلافت جنگوں سے خالی تھی اور آپ نے خون کے دریے بہائے بغیر 10 سال کی خانہ جنگی کو اچانک ختم کر دیا، جس کو دور ہونے کی امید نہیں تھی۔ اس کے ساتھ ہی پیارے نبی کی پیشن گوئی پوری ہوئی، جس میں پیارے نبی نے فرمایا تھا کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے مسلمانوں کے 2 گروہوں میں صلح کرائے گا۔ اس کے بعد حضرت حسن نے حضرت امیر معاویہ کے لیے خلافت چھوڑ دی۔ آپ کی اس بے مثال قربانی سے مسلمانوں کے درمیان خانہ جنگی ختم ہوئی اور آپ کوفہ سے مدینہ آ گئے اور باقی زندگی وہیں بسر کی۔ خلافت راشدہ، جس میں خلیفہ کو ریاست کے حکمران ہونے کی حیثیت سے پورا حق تھا، لیکن وہ 2 چیزوں کا پابند تھا، ایک اسلامی قانون کی پابندی اور دوسرا صلاح دینے والے قابل لوگوں سے مشورہ کرنا۔ آپسی صلاح مشورہ اور اظہار رائے کی آزادی کے بعد خلفائے راشدین نہ کیول نجی طور پر انصاف کو ترجیح دیتے تھے بلکہ ضلعوں کے حاکموں کو بھی اس کا حکم دیتے تھے۔ انصاف کے لیے ہر جگہ عدالتیں قائم تھیں جہاں ججوں کے سامنے مقدمے پیش کیے جاتے تھے۔ حکومت دولت مندوں سے زکوٰۃ خود وصول کرتی اور اس رقم کو ضرورت مندوں کی مدد
اور دوسرے اچھے کاموں پر خرچ کرتی۔ خلافت راشدہ کے 30 سال کے دور میں سماج سدھار کے میدان میں جو کارنامے انجام دیے گئے، اسی کی وجہ سے اسلامی خلافت دنیا بھر میں ایک بڑی طاقت بن گئی۔ ایک انگلش ہسٹورین H.G. ویلس نے لکھا ہے، اسلام کو دوسری قوموں پر غلبہ اس لیے ہوا کیونکہ وہ اپنے زمانے میں سب سے اچھی راجنیتک اور سماجک ویوستھا تھی۔ خلفائے راشدین کے دور میں جنگوں کی جیت نہ سکندر کی جیت سے کم، نہ رومن اور پرشین کی جیتوں سے کم تھی۔ پھر بھی ان جیتوں میں بے گناہوں کا قتل عام، لوٹ مار اور عورتوں کی بے عزتی شامل نہیں تھی، بلکہ یوں سمجھیے جیسے لٹیروں کے خلاف پولیس کی کارروائی۔ اس دور میں اخلاق اور تعلیم کی نگرانی بھی حکومت کی ڈیوٹیز میں شامل تھی، اسی لیے بلاತ್ಕಾರ، شراب اور جوا جیسے سماجک جرم کرنے والوں کو سزا دی جاتی تھی۔ اس کے علاوہ غیر مسلموں کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی پوری آزادی حاصل تھی۔ انہی خوبیوں اور ٹھوس کارناموں کی وجہ سے آج بھی اسلامی دنیا میں اس کی یہ حیثیت برقرار ہے۔